آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کے مختلف نام۔ میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کے مختلف نام۔ اردو زبان کا اولین نام۔ جب مسلمان برصغیر پاک و ہند میں وارد ہوئے تو انہوں نے یہاں کی دیسی زبان کو ہندی یا ہندوی کا نام دیا۔ قدیم لغت نویسوں نے بھی دیسی بھاشاؤں کو ہندی یا ہندوی لکھا۔ فارسی کی مشہور فرنگوں مثلاً اعدادات الفضلائے، مفتاح الفضلائے اور دستور البیان میں بھی اس زبان کو ہندی لکھا گیا۔ مسلمان پنجابی کو بھی ہندی یا ہندوی کہتے تھے اور اس کا دوسرا نام ہے زبان دہلوی۔ حضرت امیر خسرو نے اردو کو زبان دہلوی کہا۔ اس کے علاوہ ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کے میل سے امیر خسرو نے موسیقی میں جو اختراعات کیں ان کے لیے انہوں نے نئی اصطلاحات ایجاد کیں، مثلاً قول، ترانہ، معروفی، صوت، بسیط، دو بحر، چار اصول، نقش وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریختہ کی اصطلاح بھی وضع کی۔ موسیقی میں ریختہ کا مفہوم یہ کہ جس میں دونوں زبانوں کے سر ایک تال اور راگ میں بندھے ہوں، اور فارسی زبان اور ایک راگ میں بندھے ہوئے اور فارسی خیال ہندوی کے مطابق ہو، اسے ریختہ کہتے ہیں۔ بعد میں ہندی یا ہندوی گیتوں کو ریختہ کہنے لگے اور رفتہ رفتہ اس زبان کو کہنے لگے جو فارسی، عربی اور ہندوی الفاظ سے مملو ہو، لیکن اس کے باوجود وسیع تر مفہوم کے لیے اس زبان کا نام ہندی یا ہندوی ہی رہا۔ اس کے بعد تیسرا نام آتا ہے ریختہ کا۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ دراصل ریختہ موسیقی کی اصطلاح تھی اور بعد میں ہندوی گیتوں کو ریختہ کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ زبان کو ریختہ کہا جانے لگا۔ ریختہ کے لغوی معنی گرا ہوا، چکیدار، ٹپکا ہوا، بے ساختہ، نکلا ہوا، مضبوط، پکا، چونے گچی کا بنا ہوا، چونے کا بنا ہوا۔ محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں، مختلف زبانوں نے اسے پختہ کیا، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی چیز، پریشان چیز۔ چونکہ اس زبان میں الفاظ پریشان، بکھرے ہوئے جمع ہیں، اس لیے اسے ریختہ کہا گیا۔ ابتدا میں یہ لفظ اردو شاعری اور کبھی غزل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں زبان کو بھی ریختہ کہا جانے لگا۔ لکھنؤ میں عورتوں کی زبان میں شاعری کو ریختہ کا نام دیا گیا۔ غزل اور زبان کے لیے ریختہ کا نام غالب کے عہد تک مشتمل تھا۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو، غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس کے بعد چوتھا نام آتا ہے اردو۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، لیکن جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اردو آریائی لفظ ہے اور کسی نہ کسی شکل میں تمام آریائی زبانوں میں موجود ہے، لیکن یہ بھی حقیقت کہ اردو کا لفظ ترکی سے مستوحی ہے۔ اردو کے معنی لشکر، بازار، شاہی فردگاہ، پڑاؤ وغیرہ کے ہیں۔ بعض اوقات حرم سرا، شاہی قلعہ، محل سرا کو بھی اردو کہتے ہیں۔ یہ لفظ تزک بابری میں استعمال کیا گیا۔ بعد میں جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اسے جا بجا استعمال کیا۔ بادشاہوں کے سکوں پر بھی یہ لفظ کندہ کیا جاتا تھا۔ جہانگیر نے کشمیر کے سفر کے دوران جو سکہ گڑوایا اس پر یہ شعر کندہ تھا: یاد زداں تاکہ بود مہر ماہ، سکہ اردو جہانگیر شاہ۔ سب سے پہلے یہ لفظ زبان کے لیے عہد شاہ جہاں میں استعمال ہوا۔ جب شاہ جہاں نے دہلی میں لال قلعہ تعمیر کروایا اور دہلی کو دارالسلطنت کا درجہ ملا، اس کے قریب لشکر کے لیے ایک بڑی چھاؤنی تعمیر کروائی تو اسے اردو مولا کا خطاب دیا۔ اس کے بعد ہے ہندوستانی۔ گریرسن اور اس کے متبعین اردو کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ انگریز بھی اس زبان کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی تک اردو کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ اب زیادہ تر اس زبان کا نام اردو ہے۔
اگرچہ بعض اصحاب نے اس کا نام بدلنے پر اصرار کیا ہے۔ وہ اس زبان کا نام پاکستانی رکھنا چاہتے ہیں۔ شاید اردو کے ارتقاء کی کسی منزل پر یہ نام بھی مستعمل ہو جائے۔